بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شرکۃ فاسدۃ۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی شرکت فاسدہ کے احکامات کو بیان فرما رہے ہیں کہ شرکت ایک وہ ہوتا ہے جو شرکت صحیح ہوتا ہے، جو اصلاً بھی صحیح ہوتا ہے، وصفاً بھی صحیح ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شرکت باطلہ جو نہ اصلاً صحیح ہوتا ہے نہ وصفاً صحیح ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شرکت فاسدہ جو اصلاً تو صحیح ہوتا ہے، وصفاً جو ہے وہ فاسد ہوتا ہے۔ شرکت مثال کے طور پر بالکل صحیح ہوتی ہے، لیکن کوئی شرائط اس میں ایسی لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے شرکت فاسد ہو جاتا ہے۔ تو اب شرکت اگر فاسد ہو جائے اور اس فساد کے دوران ہی انہوں نے جو ہے وہ پارٹنرشپ پر کام کیا، تو ظاہر ہے وہ شرکت تو ناجائز ہے۔ تو اس لیے جو آمدن ہوگی تو اس کا کیا کریں گے، اس کی تقسیم کیسے ہوگی، یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ وَكُلُّ شِرْكَةٍ فَاسِدَةٍ، ہر شرکت فاسدہ فَالرِّبْحُ فِيهَا عَلَى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ، اس میں جو نفع ہوگا وہ رأس المال کے مقدار کے برابر ہوگا۔ وَيَبْطُلُ شَرْطُ التَّفَاضُلِ، کمی زیادتی کی شرط جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر دو بندوں نے شرکت کر لی، ایک کا 70% مال تھا، ایک کا 30% مال تھا۔ دونوں نے شرکت کرنے کے بعد کوئی ایسی شرط لگا دی جس کی وجہ سے ان کی جو شرکت تھی وہ باطل ہو گئی۔ اب اس شرط لگانے کی وجہ سے شرکت تو فاسد ہو گئی، تو اب اس نفع کو کیا کیا جائے گا؟ جبکہ انہوں نے پہلے نفع میں شرط اس طرح لگائی تھی کہ بھائی نفع ہم 50-50 کریں گے۔ تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب شرکت فاسد ہو جائے تو فَالرِّبْحُ فِيهَا عَلَى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ، تو جو نفع ہوگا اس میں وہ رأس المال کی مقدار کے برابر ہوگا۔ یعنی جس کا 70% مال ہے اس کو 70% نفع ملے گا، جس کا 30% مال ہے اس کو 30% ملے گا۔ وَيَبْطُلُ شَرْطُ التَّفَاضُلِ، کمی زیادتی کی جو شرط ہے وہ باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتِ الشِّرْكَةُ۔ یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ شرکت کب باطل ہوگی۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ شریکین میں سے کوئی ایک مر جائے تو شرکت باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ شرکت میں ہر شریک دوسرے شریک کا وکیل ہوتا ہے۔ شرکت وکالت کی طرح ہے، جس طرح وکالت میں ایک وکیل یا موکل میں سے کسی ایک کی موت سے وکالت ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، تو اسی طرح شرکت میں بھی پارٹنروں میں سے کسی ایک کی موت سے جو ہے وہ شرکت باطل ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ أَوْ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، شریکین میں سے کوئی ایک مرتد ہو کر دارالحرب میں چلا جائے تو اس صورت میں بھی شرکت باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ مرتد ہو کر دارالحرب میں جانے والا بمنزلِ مرنے والے کی طرح ہے۔ جس طرح مرنے سے باطل ہوتا ہے تو اسی طرح مرتد ہونے سے بھی شرکت باطل ہو جائے گا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ، شریکین میں سے کوئی ایک مر جائے، أَوْ ارْتَدَّ یا مرتد ہو جائے، وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، اور دارالحرب سے جا کر مل جائے، یعنی دارالحرب چلا جائے، بطلت الشرکۃ، شرکت باطل ہو جائے گا۔ آگے دوسری بات بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِّنَ الشَّرِيكَيْنِ أَن يُؤَدِّيَ زَكَاةَ مَالِ الْآخَرِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَن يُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ فَأَدَّى كُلُّ واحد منهما فالثاني ضامن۔ دو پارٹنر ہیں، تو اب وہ دو پارٹنر جو پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو ان کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے مین مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر شریک اپنے مال کا زکوٰۃ خود ادا کرے،
تاکہ اس میں سے کسی قسم کی کوئی لانجہ نہ ہو۔ لیکن یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دونوں شریکوں میں سے ہر ایک کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اور اپنے پارٹنر کے مال کا زکوٰۃ ادا کرے اس کی اجازت کے بغیر، یہ جائز نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ کا پارٹنر آپ کو اجازت نہ دے تب تک آپ اپنے مال کا تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ آپ کو اجازت دے دے، وہ آپ سے کہے کہ آپ میرے مال کا بھی زکوٰۃ ادا کریں، تو تب زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ بغیر اجازت کے اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کر لی تو اپنے مال کی تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِّنَ الشَّرِيكَيْنِ، نہیں ہے شریکوں میں سے کسی ایک کے لیے أَن يُؤَدِّيَ زَكَاةَ الْمَالِ الْآخَرِ مال الآخری کہ وہ دوسرے کے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، إِلَّا بِإِذْنِهِ مگر اس کی اجازت سے۔ جب وہ اجازت دے گا تو تب ادا کرنا صحیح ہوگا۔ فَإِنْ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، اب ہوا ایسے ہے کہ مثال کے طور پر ہر پارٹنر نے اپنے دوسرے پارٹنر کو اجازت دے دیا کہ چلو یار آپ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر لینا، اور اس کے بعد دونوں پارٹنروں نے اپنے طرف سے بھی زکوٰۃ ادا کر لیا اور اپنے پارٹنر کی طرف سے بھی زکوٰۃ ادا کر لیا۔ مثال کے طور پر زید اور خالد پارٹنر تھے، اور زید نے خالد کو کہا کہ آپ میری طرف سے بھی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ خالد نے زید کو کہہ دیا، اور پھر یہ ہوا کہ زید نے اپنے مال کا بھی زکوٰۃ ادا کر دی اور اپنے پارٹنر کے مال کا بھی۔ پھر اس کے بعد خالد نے اپنے مال کا بھی زکوٰۃ ادا کر لی اور اپنے پارٹنر کے مال کی بھی زکوٰۃ ادا کر لی۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ جس نے زکوٰۃ دیا ہے وہ ضامن ہوگا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ جب تک اس کو معلوم نہ ہو ضامن نہیں ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ضامن اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کو تو اجازت مل چکی ہے۔ جب اس کو اجازت مل چکی ہے اپنے وکیل کی طرف سے، شریک کی طرف سے، اور اس نے جب لا علمی میں زکوٰۃ ادا کر دیا تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، لہذا ضمان نہیں ہوگا۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جو دوسرا ادا کرے گا وہ ضامن ہوگا، اس لیے کہ پارٹنروں میں سے کسی ایک نے اپنے دوسرے پارٹنر کو وکیل بنایا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، اور یہاں جو وکیل بنایا ہے وہ صرف زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بنایا ہے۔ جب ان دونوں میں سے ایک نے زکوٰۃ ادا کر لی تو زکوٰۃ کا جو مقصد تھا ادا کرنا وہ ادا ہو گیا۔ جب وہ ادا ہو گیا تو دوسری وکالت خود بخود ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ اب اس کی ضرورت نہ رہی۔ جب وکالت ختم ہو گئی تو گویا کہ اس نے کسی غیر کے مال میں تصرف کیا ہے جس کا وہ نہ وکیل ہے نہ جو ہے وہ کفیل ہے، تو اس وجہ سے وہ جو دوسری مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے وہ ضامن ہوگا۔ اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ فَإِنْ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، اگر اجازت دے ہر ایک ان دونوں میں سے اپنے ساتھی کو أَن يُؤَدِّيَ زَكَاةَهُ کہ وہ زکوٰۃ ادا کر لیں، فَأَدَّىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان دونوں میں سے ہر ایک نے ادا کر لی زکوٰۃ، تو فَالثَّانِي ضَامِنٌ دوسرا ضامن ہوگا، سواء علم بِأَدَاءِ الْأَوَّلِ برابر ہے کہ اس کو پہلے کے ادا کرنے کا معلوم ہو، او لم يعلم یا معلوم نہ ہو، امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک۔ وقال رحمہم اللہ تعالی ان لم يعلم لم يضمن، اگر اسے معلوم نہ ہو تو وہ ضامن نہیں ہوگا، اس کے اوپر تاوان نہیں آئے گا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے یہ بھی کتاب و شرکت بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔